بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں عمران خان ہوں۔ ناظرین، جو معاملہ شروع ہوا تھا ایران میں رجیم چینج آپریشن کرنے سے، وہ معاملہ ایسا لگتا ہے کہ ایران میں تو حکومت نہیں گری، نہ حکومت تبدیل کی جا سکی، صرف آیت اللہ علی خامنائی کو شہید کیا گیا اور اس کے بعد انہی کی طرح کا ان کا بیٹا آ گیا۔ پہلے ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ مجھے قابل قبول نہیں ہے، اب ڈونلڈ ٹرمپ ان سے مذاکرات کی بات بھی کرتا ہے۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ جہاں پہ حکومت ایران کی گرائی جانی تھی، جو دو حکومتیں یہ کام کرنے کے لیے چلی تھیں، ایک امریکہ اور ایک اسرائیل، وہ دونوں خطرے میں پڑ گئی۔ امریکہ کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور اسرائیل میں نیتن یاہو کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، یہ ایک بڑی عجیب و غریب سچویشن ہے کہ ان دونوں ملکوں نے ایران میں رجیم تبدیل کرنا تھا، لیکن ان کے اپنے رجیم خطرے میں آ گئے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ کیا ہوا۔ ریپبلکن پارٹی کے اندر، جو ڈونلڈ ٹرمپ کی اپنی پارٹی ہے، اور امریکہ کے میڈیا کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ کی شدید مخالفت پیدا ہو چکی ہے، اور کسی صورت بھی ڈونلڈ ٹرمپ اب اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ مڈ ٹرم الیکشن جیت سکے، اور ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر لگاتار ایک تلوار لٹک رہی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا محاسبہ کیا جا سکے۔ یعنی ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ خود بھی کہا کہ میری امپیچمنٹ ہو سکتی ہے، اور اس کی وجہ صرف یہ جنگ نہیں ہے، ایپسٹین فائل اور اس کے بعد بننے والی سچویشن، اور پھر پورے امریکہ کو ایک ایسی جنگ میں دھکیل دینا جس سے نہ صرف امریکہ کو شرمندگی ہوئی بلکہ اربوں ڈالر کا نقصان بھی ہو گیا، اور امریکہ کے عرب ممالک کے ساتھ تعلقات اور خلیجی ممالک میں امریکہ کی جڑیں وہ اکھڑ گئی ہیں، بہت کمزور ہو گئی ہیں۔ یہ سب کچھ ڈونلڈ ٹرمپ کے کھاتے پڑے گا۔ تو حالت یہ ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی کہ اب وہ ملکوں سے مدد مانگتے پھر رہے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے 5 ملکوں سے مدد مانگی۔ لیکن ایک وقت ایسا تھا کہ امریکہ کسی ملک سے بات کرتا تھا، مدد مانگتا تھا تو وہ بڑا آنر فیل کرتے تھے۔ زیلنسکی کا سٹیٹمنٹ اگر آپ دیکھ لیں، یہ کچھ عرصہ پہلے جب ڈونلڈ ٹرمپ نیا امریکہ کا صدر بنا، تو یہی زیلنسکی جو ہے، یہ جب وائٹ ہاؤس میں آیا تو ڈونلڈ ٹرمپ نے اسے کافی شرمندہ کیا تھا، بڑی عجیب و غریب صورتحال ہو گئی۔ آج وہی زیلنسکی جو ہے اس سے مانگے جا رہے ہیں کہ ہمیں ڈرون دیں، ہماری مدد کریں، اور اس کے بدلے میں اس کو بھی کچھ چاہیے۔ اب وہ ایک بہتر ڈیل چاہتا ہے۔ ایک دور تھا کہ امریکہ یہ کہہ رہا تھا کہ یوکرائن کے جتنے بھی منرلز ہیں اس پہ ہمارا حق ہے، ہمیں وہ دیے جائیں، اور آج صورتحال کیا ہے۔ یہ تو چلے یوکرائن کی بات ہے کہ امریکہ نے جن 5 بڑے طاقتور ملکوں سے مدد مانگی، ان میں ایک چائنا ہے، ایک فرانس ہے، ایک برطانیہ ہے، ایک جاپان ہے، اور ایک جنوبی کوریا۔ ان سے مدد مانگی، چائنا نے صاف انکار کر دیا، فرانس نے کہا جی ہم نے تو اپنے ہتھیار نہیں بھیجے، برطانیہ کا سٹیٹمنٹ بھی مبہم سا ہے، وہ اس لڑائی کا حصہ بننا نہیں چاہتے، وہ پہلے ہی منع کر چکے تھے، جاپان نے کوئی ابھی تک جواب دیا نہیں، اور کوریا نے بھی کوئی واضح جواب نہیں دیا۔ تو آپ اندازہ کریں کہ جن ملکوں سے ڈونلڈ ٹرمپ نے نام لے کر مدد مانگی، وہ ملک بھی جواب نہیں دے رہے، اور جو رجیم تبدیل کرنے چلے تھے ان کا اپنا رجیم خطرے میں پڑ گیا۔ اب آ جائے نیتن یاہو پہ، تو نیتن یاہو غائب ہے، اس کا معاملہ طول پکڑتا جا رہا ہے۔ پچھلے سال آپ کو یاد ہے جب ایران نے بمباری کی تھی، تو جو بلڈنگ تباہ ہوئی تھی اس پہ کھڑے ہو کر نیتن یاہو نے بتایا تھا کہ میں یہاں پہ ہوں، اور ایک جیسچر شو کیا تھا۔ وہ نیتن یاہو اب کدھر ہے؟ کوئی سمجھ نہیں آ رہی، دنیا بھر کے اندر یہ سوال پوچھا جا رہا ہے کہ نیتن یاہو مارا گیا، نیتن یاہو زخمی ہو گیا، کدھر گیا؟ لیکن 2-3 پاسبلٹیز ہیں نا سامنے نہ آنے کی۔ اپنی موجودگی کا ثبوت نیتن یاہو نہیں دے پا رہا، حالانکہ دینا چاہیے۔ جو ویڈیو نیتن یاہو کی آتی ہے اس کے اوپر الزام لگتا ہے کہ یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی ویڈیو ہے۔ بہت ممکن ہے کہ نیتن یاہو ٹھیک بھی ہو یا زخمی ہو اور یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی ویڈیو ہو، لیکن آپ کچھ جنگ کے ماحول میں کنفرم کر نہیں سکتے۔ سامنے کیوں نہیں آ رہا؟ بہت سارے ریزن ہو سکتے ہیں، ہو سکتا ہے نیتن یاہو زخمی ہو، کیونکہ کچھ رپورٹر ایسے ہیں، خاص طور پہ ایک رپورٹر کی ویڈیو بھی وائرل ہوئی ہے جس نے کھڑے ہو کے بتایا کہ نیتن یاہو کا یہ گھر ہے، اس کے اوپر میزائل سے اٹیک ہوا، اور جس وقت اٹیک ہوا نیتن یاہو یہاں تھا، یہ دعویٰ کیا گیا۔ اب یا تو نیتن یاہو زخمی ہے، یا وہ مارا گیا، یا وہ اپنی جان بچانے کے لیے ہائی سیکیورٹی کے اندر ہے، جہاں سے وہ اپنی ویڈیو بھی جاری نہیں کرنا چاہ رہا فی الحال، اور نیتن یاہو شاید کسی پہ بھروسہ نہیں کر رہا۔ جبکہ ایرانی پاسداران انقلاب، یہ ایرانی فورسز ہیں، انہوں نے اعلان کیا کہ ہم نیتن یاہو کو ڈھونڈ کر نشانہ بنائیں گے، ہم نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ ایرانی قیادت کو قتل کیا اسرائیل نے اور امریکہ نے مل کر، تو وہ کہتے ہیں نیتن یاہو کو ہم نہیں چھوڑیں گے۔ ایک اور بڑا امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ ہے جو ایران کی جانب سے آیا، وہ سٹیٹمنٹ میں آپ کو اس کے بعد بتاتا ہوں، لیکن امریکہ کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے چیلنجز اتنے بڑھ گئے ہیں کہ انہوں نے لوگوں کو دھمکانا شروع کر دیا۔ خاص طور پہ امریکی میڈیا کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جو آپ کے لائسنس ہیں وہ منسوخ کر دیے جائیں گے میڈیا کے، اگر آپ کی رپورٹنگ پہ حکومت کو اعتراض ہوگا۔ حکومت کو اعتراض یہ ہے کہ وہ ان کو لگتا ہے کہ صحیح رپورٹنگ نہیں ہو رہی، فیکٹس صحیح طرح بیان نہیں کیے جا رہے، بلکہ ایران کی گڈی چڑھائی جا رہی ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ کو اور امریکہ کو اس سے نقصان ہو رہا ہے۔ اسی طرح پاکستان کے اندر بھی پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی میڈیا کو دباتی ہے، ہر وقت دباتی ہے، کبھی حب الوطنی کے نام کے اوپر، کبھی غداریوں کے سرٹیفکیٹ بانٹ کے، کبھی مقدمات کر کے، کبھی کرپشن کے نام پہ، کبھی لائسنس کے نام پہ، کبھی کسی اور معاملے میں بلیک میل کر کے، تو میڈیا کو پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ دباتی ہے۔ ایسے ہی وہاں پہ امریکہ میں یہ سلسلہ اب شروع ہوا۔
امریکن میڈیا جسے ایک آزاد میڈیا کہا جاتا ہے، دیکھتے ہیں وہ اس کے اوپر کیسا رد عمل دیتا ہے. کیا وہ ڈر جاتے ہیں، پیچھے ہٹ جاتے ہیں، یا وہ زیادہ اور تیز رپورٹنگ کر دیتے ہیں اور رد عمل دیتے ہیں کہ جناب یہ لو یہ فیکٹ ہے، ہم آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں. امریکن میڈیا نے جو فیکٹس اب تک بتائے ہیں ان کے مطابق امریکہ یہ جنگ جیت نہیں رہا، اور یہ سودا امریکہ میں نہیں بک رہا کہ یہ امریکہ کی جنگ تھی. زیادہ تر لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جنگ امریکہ کی نہیں بلکہ امریکہ اس جنگ میں اسرائیل کی وجہ سے اترا ہے. اور ڈونلڈ ٹرمپ کے اترنے کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو F-18 فائل کا خطرہ تھا، اور اس خطرے نے ڈونلڈ ٹرمپ کو جنگ میں اترنے پر مجبور کیا. اب جو امریکی صحافی ہیں ٹکر کارلسن، ان کا ایک سٹیٹمنٹ آیا ایسے میں، انہوں نے کہا کہ امریکی حکومت ممکنہ طور پر CIA کے مجرمانہ ریفرل کے ذریعے انہیں گرفتار کرنے کی تیاری کر رہی ہے. رپورٹس کے مطابق دعویٰ کیا گیا ہے کہ جو ٹکر کارلسن ہے اس نے جنگ شروع ہونے سے پہلے ایرانی رہنماؤں کے ساتھ کئی ملاقاتیں اور رابطے کیے تھے، اور جناب یہ قانون کی خلاف ورزی ہے. کارلسن یہ کہتا ہے، یہ وہ صحافی ہے ٹکر کارلسن جس نے ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات بھی کی تھی جنگ سے پہلے، اور اس نے ڈونلڈ ٹرمپ کو سمجھایا تھا کہ مجھے اس کی سمجھ ہے، آپ پھنس جائیں گے، آپ یہ نہ کریں. ڈونلڈ ٹرمپ نے اس کی بات نہیں مانی، اور اب جب یہ اس کی مخالفت کرتا ہے، ٹی وی پر بیٹھ کے فیکٹس سامنے لے کر آتا ہے، اس کو سنا جاتا ہے بہت زیادہ امریکہ میں، تو ڈونلڈ ٹرمپ کی شہرت کو نقصان پہنچا. اب یہ شخص کہتا ہے کہ حکومت نے ان پر جاسوسی کی ہے، ان کے پیغامات خفیہ طریقے سے پڑھے ہیں، اور اب انہیں جس طرح جویلین اسانج کا کیس تھا یا جیسے ایڈورڈ سنوڈن کا کیس تھا اس طرح سے قید کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ دعویٰ کیا ہے ٹکر کارلسن نے. تو امریکی اتنے پریشان ہے امریکی حکومت، اور حتیٰ کہ ریپبلکن پارٹی کے اندر سے مخالفت شروع ہو گئی ہے کہ یہ تو اسرائیل کی جنگ تھی، آپ نے امریکہ کو اس جنگ کے اندر کیوں دھکیل دیا، اور امریکہ کو اس کا نقصان ہو رہا ہے. سب سے بڑا نقصان تو امریکہ کی جو چودراہٹ ہے وہ خطرے میں پڑ گئی ہے. اب ایک طرف میڈیا کو دھمکیاں، ایک طرف انٹرنل پرابلم، تو ایران کا رجیم چینج کرتے اپنا رجیم پھنسوا لیا. اور ٹرمپ کی ذہنی حالت کچھ اس طرح ہے کہ یہ ایک ٹویٹ ٹرمپ کا اگر آپ پڑھیں نا تو آپ کو اس سے آئیڈیا ہو جائے گا. یعنی یہ BBC نے اس کو رپورٹ کیا، آپ کو یہاں سے ٹرمپ کی اس وقت ذہنی حالت کا اندازہ ہو جائے. انہوں نے کہا کہ ایران ڈیل کرنا چاہتا ہے لیکن وہ تیار نہیں ہے. ٹرمپ نے اہم ایرانی جزیرے خارق کو مکمل طور پر تباہ کرنے کا دعویٰ کرتے ہوئے کہا کہ مزہ لینے کے لیے شاید ہم اسے چند بار اور نشانہ بنائیں. مزہ لینے یعنی ڈونلڈ ٹرمپ یہ بتا رہے ہیں، ذہنی کیفیت کا آپ اندازہ کریں کہ وہ بمباری مزہ لینے کے لیے بھی. یہ ایک ایسی کیفیت میں ڈونلڈ ٹرمپ آ گیا جہاں پہ کانفیڈنس نہیں رہا. اب وہ لوگوں کو کانفیڈنس دینے کے لیے کہ ہم بہت طاقتور ہیں، ہم بہت بہادر ہیں، یہ دیکھیں ہم تو شگر لگانے کے لیے بھی بم مار سکتے ہیں. جو آدمی مزہ لینے کے لیے بمباری کی بات کر رہا ہے نا کسی اور ٹارگٹ کے علاوہ، یعنی تھوڑے دن پہلے انہوں نے کہا جی بڑا فن ہوتا ہے، بڑا مزہ آتا ہے جب ہم جہازوں کو ڈبو دیتے ہیں ان کے بندوں سمیت، سمندر کی گہرائیوں میں غرق کر دیں، بڑا مزہ آتا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ نے پھر ڈونلڈ ٹرمپ نے اب کہا کہ جزیرے کے اوپر دوبارہ اٹیک کریں گے مزہ لینے کے لیے. تو فٹے وہ ان لوگوں کے اوپر جنہوں نے ایسے شخص کو امن کے نوبیل انعام کے لیے نامزد کیا. میری طرف سے فیلڈ مارشل عاصم منیر اور شہباز شریف شاباش کے مستحق ہیں کہ انہوں نے ایک ایسے شخص کو امن کے نوبیل انعام کے لیے نامزد کیا اور اسے کھڑے ہو کر بار بار سلوٹ مارے، اس کی تعریفیں کی، اس کے جوتے پالش کیے، جو شخص یہ کہتا ہے کہ وہ مزہ لینے کے لیے بمباری کر. اب اندازہ کر لیں کہ کیسی ذہنیت ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی اس وقت، اور کیسی ذہنیت ہے ان لوگوں کی جو اس کو امن کے نوبیل انعام کے لیے نامزد کر رہے ہیں. علی لارنجانی نے ایک بہت امپورٹنٹ بات کی ہے، اور اس کو جناب پھینکا نہیں جا سکتا، اس کے اوپر سب کو غور کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ میں نے آپ کو 2 دن پہلے بھی ایک ویلاگ میں بتایا تھا کہ کچھ ایسی اطلاعات آ رہی ہیں. علی لارنجانی یہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا ہے کہ F-18 کی ٹیم کے باقی ماندہ ارکان نے 9/11 جیسا ایک اور واقعہ رونما کرنے اور اس کا الزام ایران پر لگانے کی سازش تیار کر دی ہے. میں نے آپ سے کہا تھا کہ کوئی نہ کوئی واقعہ یا تو ایران کی سراؤنڈنگ میں ہوگا، یا امریکہ کے ساتھ کوئی بڑا واقعہ ہوگا، یا خلیج کے اندر کوئی ایسی کارروائی ڈالی جائے گی جس کے بعد ایران کے اوپر الزام لگا کر بڑے حملے کیے. اب یہ ایران کے اندر سے ڈاکٹر علی لارنجانی یہی بات کر رہے ہیں، وہ بتا رہے ہیں کہ ایران پر الزام لگانے کی سازش تیار کی گئی ہے. ایران بنیادی طور پر اس طرح کے دہشت گردانہ پروگراموں کا مخالف ہے، یعنی ایسا کچھ بھی ہوا تو ایران اس کی مخالفت کرتا ہے. ایران دہشت گرد ملک نہیں ہے. ویسے بھی ایران نے ابھی تک جو اٹیک کیے ہیں امریکہ کے مالیاتی اور فوجی اڈوں پہ کیے ہیں. مالیاتی اڈوں پہ اس لیے کہ ایران کے اندر بہت سارے مالیاتی ادارے تباہ کیے گئے، تو انہوں نے کہا جی ہم بھی کریں گے پھر. لیکن اٹیک انہوں نے امریکن ایسٹس کے اوپر کیے ہیں، اربوں پہ نہیں کیے، اور سویلین کو نشانہ ایران نے ابھی تک نہیں بنایا. اس کی گواہی امریکہ کے اندر سے بھی آئی ہے. اب وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری لڑائی جو ہے وہ امریکی عوام کے ساتھ کوئی ہماری جنگ نہیں ہے، نہ ان سے ہماری مخالفت ہے، یہ تو جنہوں نے جنگ مسلط کی ہے ان سے لڑ رہے ہیں. تو یہ انہوں نے کہا کہ ایک فالس فلیگ آپریشن ہو سکتا ہے، 9/11 ٹائپ کا کوئی واقعہ جس کی پلاننگ کی گئی ہے. اب پتہ نہیں یہ واقعہ کب ہوتا ہے، کہاں کیا جاتا ہے، لیکن ایران نے وقت سے پہلے اس کو آگاہ کیا ہے. تو میرے خیال میں سب کو اس پہ ذہنی طور پہ تیار رہنا چاہیے. ایران نے سعودی عرب پہ ہونے والے جو ڈرون حملے ہیں اور جو میزائل حملے ان سے اپنے آپ کو الگ کر دیا. انہوں نے اعلان لا تعلق کی، ہم نے کیے ہی نہیں.
ہم نے صرف فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا. سعودی عرب کے اندر جو دیگر تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا ہے، چاہے وہ ڈرون آئے ہیں، چاہے وہ میزائل آئے ہیں، ان کا ایران کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. یہ انہوں نے دعویٰ کیا اور یہ بھی کہا کہ سعودی عرب اس کی ایک تحقیقات کروا لے، اس کی ایک انکوائری کروا لے کہ یہ ڈرونز اور میزائل کہاں سے آئے ہیں. اس کا الزام ایران جو ہے وہ اسرائیل اور امریکہ پہ لگاتا ہے. وہ ایرانی فوج کے ترجمان نے بھی یہ کہا اور ایران کے وزیر خارجہ نے بھی یہی بات کی. وہ یہی بات کرتے ہیں اور بار بار یہ بات کرتے ہیں کہ یہ ہم نہیں کر رہے. امریکیوں نے ہمارے ڈرون جیسا ایک ڈرون تیار کیا ہے، اس کے ذریعے عرب ممالک میں کچھ مقامات کو نشانہ بنا رہے ہیں، یہ بھی ایرانی وزیر خارجہ نے کہا ہے. تو انہیں یہ لگتا ہے کہ تحقیقاتی کمیٹی بنا لیں اور اس کے اندر بے شک ایران کو بھی شامل کر لیں. ایرانی وزیر خارجہ نے کہا کہ ممکن ہے کہ عرب ممالک میں شہری اہداف پر ہونے والے حملوں کے پیچھے اسرائیل ہو. ایران نے خلیجی ممالک میں کسی بھی شہری یا رہائشی علاقے کو نشانہ نہیں بنایا. امریکی ساختہ ڈرون لوکس بھی خطے میں اہداف پر حملوں میں ملوث ہو سکتا ہے. تہران ایسے اقدامات کو خوش آمدید کہتا ہے جو جنگ کے مکمل خاتمے کی طرف لے جائیں. اب یہ ایران کہہ رہا ہے جی ہم نہیں مار رہے. اچھا، جو سٹیٹمنٹ سعودی عرب کی جانب سے آ رہے ہیں، دیکھیں محمد بن سلمان فی الحال خاموش ہے، لیکن جو ان کے بہت قریبی لوگ ہیں وہ جب بات کرتے ہیں تو وہ محمد بن سلمان کی بات ہوتی. وہاں سعودی عرب میں ایسا نہیں ہوتا کہ ایم بی ایس کچھ اور سوچ رہے ہیں اور باقی سارے لوگ کچھ اور کہہ رہے ہیں. اب یہاں پہ جو ایک دو ٹوک جواب آیا سعودی عرب کی جانب سے، سعودی عرب کے شہزادہ ترکی الفیصل ہے، یہ بہت امپورٹنٹ شخصیت ہے، یہ سابق انٹیلیجنس کے سربراہ بھی ہیں سعودی عرب کے، اور یہ رائل فیملی ہے. یہ وہی بات کرتے ہیں جو سعودی عرب کی بات ہوتی ہے. تو ان سے جب پوچھا گیا کہ اصل خطرہ کون ہے، ایران ہے یا اسرائیل ہے، اس پہ انہوں نے بڑا دو ٹوک جواب دیا. انہوں نے کہا اس وقت اصل خطرہ بلا شبہ اسرائیل ہے، جو حد سے زیادہ طاقت حاصل کر چکا ہے اور اب پورے خطے کو دھمکانے لگا ہے. اسرائیل ہی مسائل کو ہوا دے رہا ہے اور اسے قابو میں لانا ضروری ہے. یہ جناب سعودی عرب کی سوچ. دیکھیں عرب ممالک نے بڑا ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا. جس طرح ایران نے ان ممالک کے اندر امریکی فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا، عرب ممالک اس بات کو سمجھتے ہیں کہ یہ فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور عرب یہ بات بھی اب سمجھتے ہیں کہ یہ امریکی فوجی تنصیبات جو یہاں پہ اڈے موجود تھے، یہ عربوں کی حفاظت کے لیے نہیں تھے، یہ امریکی مفاد کے لیے تھے. اربوں ڈالر بھی ہم سے لے لیے اور جب حفاظت کرنے کا وقت آیا تو صرف اسرائیل کی حفاظت کے اوپر توجہ دی گئی. یہ بات اب عرب سمجھتے ہیں اور یہ بات وہ برملا کر بھی رہے ہیں. ان کے تجزیہ کار یہ بات کر رہے ہیں، ان کا میڈیا یہ بات کر رہا ہے، اور عرب حکومتیں ان کو یہ بات کرنے سے روک بھی نہیں رہی. وہاں پہ ڈیموکریسی نہیں ہے کہ آپ کوئی بھی بات کریں. وہاں جو بات ہوتی ہے وہ ایک پالیسی کے تحت ہوتی ہے اور وہ سب لوگ ایسی ہی بات کر رہے ہیں. ناظرین، ایک بار بار بات کی جاتی ہے کہ بھارتی ٹینکرز کو ایران نے گزرنے دیا اور بھارت کے ساتھ ایران کے بڑے اچھے تعلقات ہیں. بھارت پاکستان کا، پاکستان میں کئی لوگ یہ گیم اٹھاتے ہیں. دیکھیں پاکستان میں چند قسم کے لوگ ہیں جو ایران کی مخالفت بلا وجہ ہی کر رہے ہیں. ایک تو وہ لوگ ہیں جو موجودہ ملٹری رجیم کے بینیفیشری. موجودہ جو ملٹری رجیم ہے نا، وہ یہ سمجھتا ہے کہ ان کا اقتدار تب تک باقی رہ سکتا ہے جب تک وہ ٹرمپ کو خوش رکھیں گے. تو ٹرمپ کو خوش رکھنے کے لیے ایران کو خوش نہ رکھنا ضروری ہے، ایران کی مخالفت کرنا ضروری ہے. تو ان کے جتنے بھی بال بچے ہیں نا یا بچے جمہوری ہیں، وہ سارے کے سارے ایران کے خلاف بلا وجہ ہوئے. دوسرا ایک شیعہ سنی کا بھی ایک پرابلم ہے پاکستان کے اندر، اس بنیاد پہ بھی کئی لوگ بلا وجہ ایران کے ہیں اور ایک بغض کے اندر جو ہے وہ آپس میں ڈلے ہوئے. یہ افسوسناک ہے لیکن یہ حقیقت ہے. تو اب یہاں پہ ایک ادھوری خبر دی گئی جناب کہ 2 بھارتی ٹینکرز کو گزرنے کی اجازت دی ایران نے. نہیں، وہ ایک سودے بازی ہوئی ہے. اصل خبر یہ ہے جو فیکٹ چیک کر لیتے ہیں اس میں وہ یہ ہے کہ ایران نے آبنائے حرمت سے صرف 2 بھارتی ٹینکرز کو گزرنے کی اجازت دی ہے اور اس شرط پہ دی ہے کہ بھارت اس کے بدلے میں ان 3 ایرانی ٹینکرز کو ایران واپس بھجوائے گا جنہیں بھارت نے 10 فروری کو امریکی ایما کے اوپر ضبط کر لیا تھا. بھارت نے پکڑ دیے تھے 3 ٹینکر ایران کے امریکہ کے کہنے پہ. اب یہاں سے ایران 2 ٹینکر چھوڑا بھارت کے اور وہ 3 ٹینکر واپس آئیں گے. یہ سودے بازی ہے. ادھوری خبر دے کر یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ جیسے بھارت اور ایران مل گئے اور پاکستان پہ پتہ نہیں حملہ. ایسا نہیں ہے. نہ ہی ایران پاکستان پہ حملہ کرنے والا ہے، نہ ہی وہ عرب ممالک پہ حملہ کر رہا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ حملے کوئی اور کر رہا ہے، ہم صرف فوجی اہداف کو نشانہ بنا رہے ہیں. ناظرین، ایران نے بہت سارے ہتھیار ایسے ہیں جن کو چلایا ہی نہیں تھا. یہ بات پہلے ایسا لگتا تھا کہ ایران نے ابھی تک کیوں نہیں چلایا، شاید یہ بڑا چڑھا کے بتا رہے ہیں، لیکن اب یہ چیزیں ثابت ہو رہی ہیں. پہلی مرتبہ ایران نے سجیل میزائل فائر کیا ہے، بڑا ایکوریٹ بیلسٹک میزائل ہے اور 2000 کلومیٹر تک جا کے یہ مار کرتا ہے. تو یہ پہلی مرتبہ سجیل میزائل انہوں نے چلایا اور اس کی ویڈیو بھی جاری کی. انہوں نے دکھایا یہ بڑا کامیاب میزائل ہے اور یہ جا کے ہٹ کرے گا. ناظرین، اب پاکستان کے اندر چند چھوٹی چھوٹی خبریں میں آپ تک پہنچا دیتا ہوں. سب سے پہلے تو خواجہ سعد رفیق حکومت کی جانب سے پہلی شخصیت ہیں جنہوں نے کھل کر صحیح بات کی. اس سے پہلے حکومت جو ہے وہ یہ بات کرنے سے ڈرتی ہے. میں نے آپ کو بتایا نا، یہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا رجیم ہے. یہ لوگ تو نہ 3 میں نہ 13 میں، تو وہ وہی کرتے ہیں جو عاصم منیر صاحب چاہتے ہیں. لیکن خواجہ سعد رفیق جو ہے ان کا سٹیٹمنٹ انٹرسٹنگ ہے. انہوں نے کہا خلیجی ممالک میں قائم امریکی فوجی اڈے خطے میں بے چینی اور عدم استحکام کی بنیاد ہے. ان کا واحد مقصد امریکی استعمار اور صہیونیت کا تحفظ ہے.
دولت مند عرب ممالک سے ان کی سیکیورٹی کے نام پر دولت اکٹھی کی جاتی ہے، پھر اسے امریکی مفادات کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ عرب دنیا سمیت دیگر مسلم ممالک میں پھیلے ہوئے بگاڑ اور افراتفری کی جڑیں ان امریکی فوجی اڈوں سے جڑی ہیں۔ خلیجی ممالک سے ان فوجی اڈوں کا خاتمہ ہی خطے میں استحکام اور پائیدار امن کی ضمانت ہے۔ یہ خواجہ سعد رفیق نے سٹیٹمنٹ دیا ہے۔ پی ایم ایل این سے، حکومت سے ان کا تعلق ہے، تو چلو کم سے کم ایک آدمی تو بولا نا، ایک آدمی تو وہ بات کی جو باقی پاکستانی بھی کر رہے ہیں۔ ناظرین، پنجاب کے اندر صورتحال پتہ کیا ہے؟ ایک تو ان کے جہاز کا رولا پڑا ہوا کر دیا، ہم کیس کریں گے، ہم یہ کریں گے، وہ کریں گے۔ دیکھیں عیاشی والا جہاز ہے، 11 ارب روپے کا انہوں نے لے لیا۔ اب وہ کبھی ویلنٹائن ہے، کبھی ہنی مون، پتہ نہیں کون کون سی خبریں اس کے بارے میں چھپتی رہتی ہیں بلا وجہ۔ اب پتہ نہیں یہ خبریں ٹھیک ہیں یا غلط ہیں، لیکن جہاز کنٹروورشل ہو گیا، پہلے بیڑے ہی غرق ہو گیا، اور یہ کنٹروورشل انہوں نے خود کیا ہے۔ پنجاب کے 20,000 اساتذہ 3 مہینوں سے تنخواہوں سے محروم ہیں، انہیں تنخواہیں نہیں مل رہی۔ یہ مریم احمد صاحبہ نے خبر دی۔ اور محکمہ ہیلتھ کے ملازمین بھی تنخواہیں نہیں مل پا رہی انہیں بھی، وہ بھی بیچارے تنخواہوں کے لیے ترس رہے ہیں۔ مریم نواز ہیلتھ کلینک انہوں نے بنائے تھے، وہاں پہ بھی ہزاروں ملازمین تنخواہوں سے محروم ہیں۔ سترا پنجاب والے جو ہیں ملازمین، وہ بیچارے شکایتیں کر رہے ہیں، اور ایسی ہی شکایتیں ان کی بھی ہیں، مگر ان کو عیاشی کے لیے 11 ارب روپے کا جہاز چاہیے۔ یہاں جو سکول ہے وہ ان پہ قرضے چڑھ رہے ہیں۔ پنجاب کے جو سرکاری سکول ہیں وہ مقروض ہو رہے ہیں، لیکن ان کو فکر ہی نہیں ہے۔ بجلی کے بل وہ ادا نہیں کر پا رہے۔ افطاریوں کا انہوں نے اعلان کیا تھا، اتنے فوٹو لگائے مریم نواز کے، لیکن افطاری نہیں کروا سکے۔ ایک ہفتہ پہلے ہی انہوں نے پروجیکٹ ہی بند کر دیا، وہ لوگ کھانا کھانے کے لیے پہنچے، وہاں افطاری پہ کھانا ہی نہیں۔ یہ ساری ویڈیو سوشل میڈیا پہ وائرل ہے۔ غریب لوگ پہنچے کھانا کھانے کے لیے، ہفتہ پہلے ہی انہوں نے اٹھا دیا سارا کچھ، یہ بجٹ ہی نہیں ہے۔ جن کے پاس پیسہ نہیں ہے، جو سکول نہیں چلا سکتے، جو ہیلتھ نہیں چلا سکتے، جو افطاری